الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ صحابہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جن صحابی رسول کا ہم ذکر خیر کرنے والے ہیں ان کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو قبل اسلام سے تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ کچھ بچے ایسے نہیں ہوتے جن کو ہم یہ کہتے ہیں چاندی، بلکہ چاندی نہیں، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہو گیا، جو یہ اس ٹائپ کے بندے ہیں۔ مطلب مکہ میں امیر کبیر گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور بہت زبردست کپڑے پہننا۔ کچھ جگہ پر ملتا ہے کہ ان کا جو جوڑا، جو ان کے کپڑے ہوتے تھے نا، جو ان کی پوشاک ہوتی تھی، وہ شام سے بن کر آتی تھی۔ مطلب امپورٹڈ کپڑے نہیں پہنتے، برانڈڈ امپورٹڈ باہر سے آ جانا کپڑوں کا۔ وہ بھی ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ امپورٹ ہو کر دکان پہ لگے ہم نے خرید لیے، باقاعدہ انہی کے لیے بن کر باہر سے آ جانا۔ اور دوسرا کچھ جگہ ملتا ہے کہ بلکہ ہاں کہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے وہ غالباً کسی اور جگہ سے آتی تھی، مطلب اس طرح کی امپورٹڈ چیز استعمال ہوتی تھی۔ تو یہ بہت بن ٹھن کر رہنا، یہ اس طرح کے تھے قبل اسلام۔ اور مطلب ٹپ ٹاپ نہیں کہتے ہم جسے، کول ڈوڈ نہیں کہتے آج کے زمانے میں، بالکل بن ٹھن کے ہینڈسم اور خوبصورت بہت تھے، بہت خوبصورت تھے، حسین آدمی تھے، اور بڑے بن ٹھن کے رہنا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا بن ٹھن کر رہتے تھے کہ، اور دوسرا یہ کہ جو جوتا یہ پہنتے تھے وہ جوتا ان کا یمن سے بن کر آتا تھا، مطلب انہی کے لیے یمن سے آتا تھا۔ برانڈڈ چیزیں، بہترین کپڑے پہننا، بہترین لائف سٹائل۔ اچھا، والد کا ان کے بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، ان کی والدہ کا معاملہ، والدہ کے ساتھ یہ تھے، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس دور میں جو بندہ خوشبو لگا رہا تھا نا، آج تو ہمارے یہ نا یہ مطلب 200 روپے کا آپ نے باڈی سپرے ڈیوڈرنٹ لے لیا، آپ کے رکھا ہوا ہے ڈریسنگ ٹیبل میں یا آپ کی ڈراز میں، آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، اس دور میں خوشبو وہ لگاتا تھا جس کا کوئی سٹینڈرڈ ہوتا تھا۔ خوشبو مہنگی چیز تھی بہت۔ خوشبو لگانے کا مقصد تھا کہ ہی از ویل آف، اس کے پاس ہے مال، ہے اس کے پاس نا۔ اور یہ خوشبو لگانے میں بھی یہ اس لیول پر تھے کہ ان کی جو خوشبو ہوتی تھی نا اس کا لیول الگ ہوتا تھا، بہت اوپر لیول، مطلب ہائیسٹ، مطلب جو پرائیورٹیز میں آپ کے پاس خوشبو ہے، جوتے کپڑے جو تھے نا، تو ان کی پرائیورٹیز میں یہ چیزیں بہت اوپر لیول کی ہوتی تھیں ساری۔ خوشبو بھی جو ہے نا اس کی اعلیٰ قسم ہوتی تھی، مطلب۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے بال بہت خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ اور جس جگہ سے یہ گزرتے تھے نا تو لوگ اس کے کافی دیر بعد بھی اس جگہ سے گزرے نا تو مکہ کی گلیوں میں سے، تو لوگ بتاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مکہ میں جو عورتیں تھیں نا وہ انتظار کرتی تھیں کہ یہاں سے مصعب گزریں گے تو ان کو ہم دیکھیں گے۔ عورتیں مطلب لائکنگ ان کی نا، ان کی طرف اٹریکشن ایک لوگوں کی مصعب بن عمیر۔ اور دوسرا ان کے دوست وغیرہ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ مصعب آئے گا، بیٹھے گا، تو اس کے بیٹھنے سے ہماری شان بھی بڑھے گی۔ اور دوسرا یہ جو باتیں کرتے تھے نا وہ انٹلیکچوئل لیول کی ہوتی تھیں، سمجھداری کی باتیں، علم کی باتیں۔ مطلب جیسے آپ آج کے دور میں کوئی بندہ ایسی بات کرے کہ آپ اس کو یوں بیٹھ کر سنتے رہو کہ ہاں یار، بھلے دین کے اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، اس کے پاس نالج ہے، ایسی باتیں۔ اچھا ایک بات یہ کہ یہ بہادر بہت تھے، عزم کے پکے تھے، ارادوں کے پکے تھے، دوسرا بہادر بہت تھے۔ اور یہ ہوتے نا جیسے ماں باپ کے لاڈلے بچے ہوتے ہیں، پیمپرڈ بیبیز جو ہوتے ہیں نا، جن کو ممی ڈیڈی ٹائپ کہتے ہیں، وہ ماں باپ کے لاڈلے، بے انتہا لاڈ میں پلے ہوئے۔ اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ 99.9% ڈرپوک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں دل سے نا، وہ ہر چیز میں مما پاپا کے پاس جو ہے نا ان کا زیادہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہادر تھے، پیمپرڈ بیبی ہونے کے باوجود یہ بہادر تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ اور مطلب ان کا ایک اپنا سمجھ رہے جو ہوتا ہے نا، ٹور ہوتے ہیں انسان کے، ایک بہترین لباس اور یہ وہ اس طرح کے۔ اچھا کسی سے ڈرتے نہیں تھے سوائے ایک شخص کے علاوہ دنیا میں، مطلب پورے مکے میں تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے یہ،
اور وہ شخص جو ہے نا وہ ان کی والدہ تھی. یہ اپنی والدہ کے سامنے آواز نہیں نکالتے تھے, سر جھکا کے کھڑے رہتے تھے والدہ کے سامنے. والد تو تھے نہیں. اچھا, جب اسلام کی دعوت عام ہوئی نا تو انہوں نے شروع میں اسلام قبول کر لیا, بالکل شروع کے مسلمانوں میں شروع میں اسلام قبول کر لیا. اب چھپ کے جب وہ جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے, وہاں پر چھپ کر تعلیم ہوتی تھی. مسلمانوں نے اعلان کیا نہیں تھا, مطلب کھل کر کوئی بتاتا نہیں تھا مسلمان ہوں. یہ وہاں جاتے تھے. تو یہ وہاں جا رہے تھے, ایک مرتبہ ان کے ایک دوست نے ان کو دیکھ لیا. ان کے اس دوست نے ان کی والدہ کو اگر بتا دیا کہ میں نے مصعب کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے, جہاں مسلمان محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جہاں مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے, میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہ وہاں پر میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی والدہ نے آنے دو اس کو, میں دیکھتی ہوں. یہ پہنچے تو کچھ لوگوں کو ان کی والدہ نے جمع بھی کیا ہوا تھا کہ اس کی خیر خبر لی جائے گی مصعب کی. تو ان کی والدہ نے ان کو تھپڑ مارنے کا کیا نا, اسے ہاتھ اٹھایا. تو لوگوں نے روک لیا ان کی والدہ کو کہ ابھی نہیں مارے, گرم خون ہے, نئے جوان ہیں, ہلکے ہلکے خود ٹھیک ہو جائے گا. تو چھوڑ دیا ان کی والدہ نے کہ ہلکے ہلکے خود آ جائے گا واپس. وقت گزرتا رہا لیکن یہ انہوں نے دین نہیں چھوڑا, یہ ان کا پکا ہو گیا عزم. اور تو ان کی والدہ نے ایک دن یہ گھر پہنچے نا, تو ان کی والدہ نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا, اور ان کی والدہ نے بولا کہ اس کو جو ہے نا وہ کرسی پر باندھ دو مصعب کو, نہ گھر سے باہر جائے گا, نہ اس جگہ جائے گا دار ارقم میں, نہ محمد سے ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نہ اس دین کے کام کرے گا. تو ان کو وہ لوگ جب قریب آئے نا ان کے, تو انہوں نے ان لوگوں سے بولا کہ کسی ایک نے بھی اگر مجھے ہاتھ لگایا نا تو میں قتل کر دوں گا اس کو. اب لوگ جانتے تھے اتنا بہادر ہے اور عزم کا پکا ہے, جو کہہ رہا ہے کر دے گا یہ. وہ پیچھے ہٹ کر ڈر گئے وہ. تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہٹے گا نہیں دین سے. تو ان کی والدہ نے ان کو بولا کہ تو دین چھوڑ یہ والا اسلام. انہوں نے بولا یہ تو ہو بھی نہیں سکتا کہ میں چھوڑ دوں اسلام. اب ان کی والدہ نے بولا کہ بھائی یہ اس کے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں, گھر سے ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا تھا, ہر چیز. اچھا, یہ اتنا پیسہ اتنی آسائشوں کے بعد نا اسپوائل نہیں ہوئے, مطلب بگڑے نہیں تھے. یہ بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے. بگڑ جاتے نا ایسے بچے, یہ بگڑے نہیں تھے. تو ان کی والدہ نے بولا کہ ایک طریقہ ہے نا میرے پاس. ان کی والدہ نے کیا, ان سے بولا تو گھر سے نکل جا, اور جو مال تیرے پاس بھی ہے نا وہ بھی چھوڑ کر جائے گا تو, یہاں تو جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں اب تیرا, چھوڑ کر جائے گا. انہوں نے دے دیا, جانے لگے. ان کی والدہ نے روکا, اور ان کی والدہ نے بولا کہ جو تو کپڑے پہنا ہے نا, ایک جوڑے میں جا رہے ہیں یہ, جو تو کپڑے پہنا ہے یہ بھی اس گھر کا مال ہے, اس خاندان کا, اتار کر جائے اس کو, ان کے پاس کچھ پہننے کو نہیں ہے اب. تو انہوں نے اپنی والدہ سے بولا کہ اماں کم سے کم کوئی ایسے کچھ ایسی چیز دے دے, تن تو ڈھانک لوں. ان کی والدہ نے نا ایک دو ٹاٹ جو ہوتے ہیں نا, بورا نہیں ہوتا ٹاٹ کو, ایسے کی طرف پھینکا, یہ لے. انہوں نے وہی لپیٹا. اب یہ نکلنا ہے اور والدہ سے آخری ملاقات ہو رہی ہے, آخری. اور جاتے جاتے اپنی والدہ سے ایک بات کریے بس کہ اماں ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ آپ کو گھر سے نکال لو, آپ کا باپ آپ کیا کریں گے؟ اور لاسٹ مومنٹ میں بھی دعوت دے رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں. ان کی والدہ نے بولا جب تک مجھے ہوش ہے نا میں نہیں کروں گی یہ کام. میں جب تک ہوش میں ہوں نا, پاگل نہیں ہو جاتی اگر یہ مر نہیں جاتی, میں نے نہیں پڑھنا کلمہ. یہ روتے ہوئے نکل گئے. اب یہ وہاں پہنچے جہاں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے. جب صحابہ نے دیکھا نا مصعب آ رہا ہے, تو صحابہ نے رونا شروع کر دیا کہ یہ وہ مصعب ہے. یہ کیا شان تھی, کیا کپڑے, کیا بال, اور کیا خوشبو لگا تھا. آج مصعب ٹاٹ میں آ رہا ہے اللہ کے دین کے لیے. تو نبی الاسلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو مطلب شفقت فرمائی ان پر, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر ان کو شفقت فرما کر ان کو کچھ دین کی ذمہ داریاں دی اور ان کو مدینے بھیج دیا کہ تو وہاں جا کر دعوت کا کام کر. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شہزادہ سمجھ لینا مکہ کا, شہزادوں والی لائف سٹائل, پرنس, وہاں جا کر گلی گلی جو ہے لوگوں کو دعوت دینا شروع کری اس شخص نے. پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کری مدینے کی طرف. مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مطلب دوسرے سال ہی ہجرت کے بدر ہوئی. بدر کے بعد جب اس سے اگلے سال تیسرے سال جو ہے وہ ہجرت کے تیسرے سال, بدر کے اگلے سال ہی جب احد ہوئی ہے,
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو جھنڈے پکڑوائے تھے نا، جھنڈا پکڑنا ایک اعزاز ہوتا تھا، اسلام کا جھنڈا، یہ گرنا نہیں چاہیے. جس کے ہاتھ میں جھنڈا نا اس کو اعزاز ملا ہوا ہے. اور جو آپ کی اپوزٹ پارٹی ہے نا، وہ بھی اس بندے کو پہلے مارنا چاہتی تھی کہ ان کا جھنڈا گرے گا، یہ مرے گا تو ان کے حوصلے ٹوٹیں گے کہ شکست ہو رہی ہے ہمیں. تو جن لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈے دیے تھے نا، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ جھنڈا پکڑے ہوئے، جنگ شروع ہوئی. تو جب وہ لوگوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات نہیں مانی، مسلمانوں نے، شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کو، تو ایک شخص نے آ کر ان کے سیدھے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کا سیدھے ہاتھ پہ وار کیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، تو جھنڈا گر گیا. تو انہوں نے اسی وقت دوسرے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے اٹھایا، لے کر کھڑے ہو گئے نا. پھر ان کے نا اس ہاتھ پر وار ہوا تھوڑی دیر میں، تو یہ بھی گر گیا. اب ان کے اتنے بازو بچے ہوئے نا، تو اتنے بازو سے انہوں نے ایسے جھنڈا پکڑ لیا بیچ میں نا، ایسے کر کے، ایسے اس کے جھنڈا کھڑا رہا. اسلام کا جھنڈا نہیں گرنا چاہیے. پھر کسی نے نا تھوڑی دیر میں ایک نیزہ آیا جو ان کے سینے میں پار ہو گیا، تو یہ شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو جھنڈا گر گیا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام، حضرت علی نے وہ جھنڈا اٹھا لیا. خیر احد ہوئی، ختم ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کے میدان میں اس کے بعد آپ نکلے، شہداء کو دیکھ رہے تھے، حضرت حمزہ اس میں شہید ہوئے اور بھی صحابہ ہوئے شہید. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے نا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پہ پڑی. تو آپ علیہ السلام نے نا رونا شروع کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مطلب مصعب جو ہے نا، یہ مکہ میں شہزادوں کی طرح گھومتا تھا، کیا لائف سٹائل، اور بال بکھرے ہوئے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے خون میں لت پت ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کو کفن دینے لگے نا جب، تو وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر چہرہ ڈھکتے تھے نا تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور پاؤں ڈھکتے تھے تو چہرہ ننگا ہوتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے نا فرمایا کہ اس کا چہرہ ڈھک دو اور اس کے پیروں پہ گھاس ڈال دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے، یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ مصعب بن عمیر روز حشر شہیدوں میں ہوں گے، شہداء. اللہ نے 4 کیٹیگریز قرآن میں بتائی ہیں نا کامیاب لوگوں کی: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. شہداء میں ہوں گے. ایک شخص جو آپ لوگ یہ دیکھیں گے جو مکہ میں کیا لائف سٹائل گزارا تھا، آپ اور میں سوچ نہیں سکتے ہیں. کھرب پتی سے اوپر کا انسان. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا چہرہ ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. یہ قربانی جو ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ سینے میں نیزہ پار ہو جانا ایک کہانی ہے، ایک ایسا نہیں ہے. خون نہیں بہتا تو انقلاب نہیں آتا ہے. خون بہنا ضروری ہوتا ہے، اور قربانیاں دی جاتی ہیں تو انقلاب آتا ہے. 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جزیرہ نما عرب پر جو انقلاب برپا کیا ہے نا، وہ کوئی اور تو کر بھی نہیں سکتا. لیکن انقلاب کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، اللہ کے دین قانون ہی تو ہے. ہم نے تو اس کو مذہب بنا دیا نا اٹھا کر. دین کے لیے اللہ کے جو چیز درکار ہے وہ ہمارے اندر سب سے کم ہے. وہ قربانی جو ہے نا، وہ سب سے کم ہے. سر کٹوانے کو ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے، اور سینہ چروانے کو ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. ہم میں سے اپنی اولادیں کوئی اللہ کے راستے میں دینے کو تیار نہیں ہے. سزائیں کاٹنے کو ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. گھر بار میں سے نکالے جانے کو ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. نعمتوں کو چھوڑنا، نعمتوں کو قربان کر دینے میں سے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے. بہرحال اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق دے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہدایت کے فیصلے عام کرے. مجھے آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.